اب ذرا بات آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے جو بیوہ خواتین سے جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں، خاص طور پہ اس پہ بات کیجئے. عصر حاضر میں ہم جس انداز سے بیواؤں کو دیکھتے ہیں، ان کو منحوس سمجھتے ہیں کہ کھا گئی اپنے شوہر کو، مار دیا اپنے شوہر کو، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ یعنی ہم ابھی تک جو ہے جہالت کی اس سوچ سے باہر نہیں نکل رہے. دنیا بھر کے اندر حقوق کی بات کی جاتی ہے، پریکٹیکلی کوئی حقوق دیتا نہیں ہے، تو سیدھی سی بات ہے، دیا تو اسلام نے دیا، لیکن اسلام کے ہونے کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے. پھر کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، بنیادی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کتاب و سنت سے دور چلے جائیں گے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا قرآن پاک کی آیات سے، اور اتنی احادیث اور سیرت کتنی واضح ہے، جب ہم کتاب و سنت سے وابستہ ہوں گے اور ان چیزوں کو پڑھیں گے تو پھر انسان سمجھ پائے گا کہ فلاح کہاں سے ملتی ہے اور کامیابی کیا ہے. بالکل. اور مرد اور عورت کے جو بنیادی حقوق ہیں قرآن نے ان کو بھی بیان فرمایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین 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 رجل لا امرأۃ لہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مرد جس کی بیوی دنیا سے چلی جائے وہ بھی مسکین ہے، اور اس کے بھی دوسرے نکاح کا انتظام ہونا چاہیے. وہ مسکینۃ 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 امرأۃ لا رجل لہا. اور وہ عورت جو بیوہ ہو گئی ہے اور اس کا خاوند دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے نکاح کا بھی انتظام ہونا چاہیے. یعنی اگر مرد کی بیوی دنیا سے چلی گئی ہے تو اس کو بھی یہ جائز حق دیا گیا ہے، تو اسی طرح عورت کو بھی یہ جائز حق دیا گیا ہے. اچھا، یہاں قطع کلام کی معذرت، ایک سوال ساتھ ساتھ ضمناً، چونکہ بات سرکار علیہ السلام کی اور ان کے صحابہ کی آ گئی. سرکار علیہ السلام کا خود کا طرز عمل ابھی ہم نے ڈسکس کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں، اہل بیت اطہار میں ایون ہم دیکھتے تھے اگر کوئی خاتون جو ہے بیوہ ہو گئی ہے تو وہ آپس میں جو ہے وہ شادیاں کروا لیا کرتے تھے، کر لیا کرتے تھے، بلکہ سجیسٹ کیا کرتے تھے کہ وہ فلاں خاتون جو ہے بیوہ ہو گئی ہیں ان سے شادی کر لی جائے. تو وہاں تو یہ ٹیبو نہیں تھا. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اور حضرت سیدہ کائنات جب دنیا سے رخصت ہونے لگیں تو آپ نے مولا کائنات کو فرمایا تھا کہ آپ میری بہن حضرت زینب کی بیٹی سے نکاح کر لیجئے. یعنی جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ سجیشن دی جاتی تھی، تجاویز دی جاتی تھی، اور اس زمانے میں شاید نکاح بہت آسان تھا. اگر میں غلط نہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد ان کی زوجہ سے جو ہے بیوہ سے مولا کائنات نے جو نکاح فرمایا، حضرت اسماء بنت امیس سے نکاح ہوا. اور اس حضرت ابوبکر سے پہلے بھی ان کا نکاح تھا، اور ان کے خاوند جب دنیا سے چلے گئے تو پھر یہ نکاح ہوا. تو اس کا مطلب یہ بہت سارے صحابہ کرام، اولیاء کرام، تابعین میں یہ موجود رہا. جیسے جیسے اصل میں ہندوستان کا جو اثر ہمارے اوپر ہے نا، جس کی بات ہو رہی ہے، یہ جو ہندوانہ رسوم ہے، اس ذہنیت کی وجہ سے ہم کتاب و سنت سے دور چلے گئے اور ان چیزوں کو سمجھ نہیں پائے. وگرنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح بھی بیوہ کے ساتھ، تو دوسرا نکاح بھی بیوہ کے ساتھ. حضرت عائشہ کے ساتھ تیسرا نکاح ہوا. تو پہلے دو نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ایک نکاح کرنا اتنا آسان نہیں ہے، جرأت کرنا. اور وہ بھی فرسٹ نکاح. آپ اسلامی نظریاتی کونسل کی بات کر رہے ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ اب ایک اسلامی عملی کونسل بھی ہونی چاہیے. نظریہ تو یہی ہے جس پہ بات ہو رہی ہے، لیکن کوئی عملی کونسل ہوگی تو پھر قدم اٹھایا جائے گا. تو عملی کونسل کہاں جائے گی؟ یہ مسجد سے آئے گی، یہ ممبر سے آئے گی، یہ محراب سے آئے گی. یہ علماء جب بات کریں گے، عملی طور پہ بھی کریں گے، علمی طور پہ بھی کریں گے، اور لوگوں کو قرآن و سنت اور سیرت سے روشناس کروائیں گے، پھر یہ طریقہ کار سامنے آئے گا. معاشرتی طور پہ آج بیوہ عورتیں جو ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دوسرے نکاح کی بات کریں گے تو ان پہ الزامات ہوس کے آ جائیں گے، شہوت رانی کے آ جائیں گے. اب وہ غیرت کی وجہ سے، شرافت کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے خاموش رہتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جہاں کہنے کی حد تک آئین بھی اسلامی ہے، تو ہمیں ایسے قوانین بنانے چاہیے کہ اگر بیوہ خواتین کے ساتھ ان عورتوں کے حقوق مارے جائیں تو ان لوگوں کو جو حق تلفی کر رہے ہیں ان کی سزا بھی ہونی چاہیے. ایسے ادارے موجود ہونے چاہیے. ہم پاکستان بیت المال کی بات کرتے ہیں تو بیت المال میں ان بیوہ عورتیں جو ہیں ان کے لیے علیحدہ حقوق کا تعین کرنا چاہیے، تاکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا، اس عورت کا واقعہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کریں کہ اگر وہ اپنے بچے پالنے کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے نکاح نہیں کرتی تو میرا رب اس پہ بھی اجر عطا فرماتا ہے. لیکن اس نے پالنے تو ہیں، اس کے معیشت کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ تو بیت المال سے ہونا چاہیے.